ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم استغفر اللہ کے موضوع پہ چند گزارشات آپ سے عرض کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، رب کی بارگاہ سے معافی مانگو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن میں 70 یا 100 بار آپ استغفر اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے اور ہمیں پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور حضور کا ہر عمل ہمارے لیے راہ عمل ہوتا ہے۔ تو ویسے تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، وہ نبی ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امت کو سبق سکھانے کے لیے یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم عمل کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ دن میں 100 مرتبہ تو ضرور استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کی بڑی بابرکات ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، کچھ ایسا کام بتائیں کہ اللہ مجھے اولاد نصیب فرمائے۔ تو ساتھ ہی حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفر اللہ پڑھا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے اللہ تمہاری مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اس وقت حضرت امام حسن نے جب یہ فرمایا تو چند سالوں بعد پھر جب دوبارہ ملاقات ہوئی اور اس شخص نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے ہیں، 10 بیٹے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ عمل کرنے سے یہ چیزیں ملتی ہیں؟ اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو خطبے میں نے آیت پڑھی تھی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تو اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر قحط پڑا، 3 سال تک بارش نہ ہوئی اور 3 سال تک کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس کے بعد گرامی قدر حضرات قوم حضرت ہود علیہ السلام کے پاس جب آئی اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس وقت انہوں نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی چاہو، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ جو تم پر زور کا پانی بھیجے گا، یعنی بارش نازل فرمائے گا۔ مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، فرمایا تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، فرمایا جرم کرتے ہو روگردانی نہ کرو۔ تو گرامی قدر حضرات پتہ چلا کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اللہ اس بندے پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کے حال پہ رحم فرماتا ہے، اور اس کی کافی ساری برکات ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کسی سفر سے واپس جا رہے تھے تو راستے کے اندر آپ کو جو ہے وہ کسی جگہ پہ ایک رات پڑی،
تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسجد میں سوچا کہ میں یہاں پڑھاؤ کرتا ہوں تو رہنے کے لیے ٹھہرے۔ تو جب عشاء کی نماز ہوئی تو اس کے بعد ہوا کیا کہ مسجد کا خادم تالا لگانے کے لیے آیا۔ تو جب آیا تو اس کے بعد اس نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ مسجد سے باہر نکلے، میں تالا لگانے لگا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں رات ٹھہرنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے اجازت دے دیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اس وقت جو ہے اس خادم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ چلے جائیں۔ پاؤں سے گھسیٹا اور باہر گلی میں پھینک دیا۔ اتنے میں ایک سفر سے گزرنے والا ایک شخص گزرا، اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھا تو دل میں خیال آیا یہ تو کوئی مسافر لگتا ہے، اور اس نے پوچھا کیا آپ مسافر ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا میں مسافر ہوں۔ اس شخص نے امام احمد بن حنبل کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ اس کی زبان پہ یہی تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ساری رات اور صبح تک یہ عمل وہ شخص کرتا رہا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا کہ یہ جو بار بار استغفر اللہ تو پڑھ رہا ہے، اس کے بدلے تمہیں کچھ ملا بھی ہے؟ کوئی پھل بھی تمہیں ملا ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ کے بدلے ہر دعا میری قبول فرمائی ہے، مگر ایک حسرت ہے جو پوری نہیں ہوئی، میرے رب کی بارگاہ میں امید ہے کہ میرا رب اس کو بھی پورا فرمائے گا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا وہ حسرت کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے دل کی آرزو ہے کہ میں مرنے سے پہلے پہلے امام احمد بن حنبل کا دیدار کر لوں۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھ جو تو وظیفہ کرتا ہے استغفر اللہ، اس کی کتنی بڑی برکت ہے، احمد بن حنبل کو گھسیٹتے ہوئے رب نے تیرے گھر تک پہنچایا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، قرآن عزیز فرقان حمید کا اور حدیث مبارکہ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں استغفار استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، رب تعالیٰ اس سے طاقت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔